اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے۔ میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں، اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے۔ ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے، جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں، اور کوئی گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی 200، 250، 300، 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر یہ لاڑلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزارے یکجہتی بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے۔ آصف بشیر چودھری صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار، ون بائی ون جیو سے۔ جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ
کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن جو شاید پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا، اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا، اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا وہ، حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے. تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی ہے تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی. رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا، یہ فیصلہ نیب کا تھا. یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے. جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے، پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے. ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی اور وہ وی ور باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا. سہیل رانا صاحب بادمان ٹی وی سے. رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک. آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے، اور آپ ہیں. لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا، یہ ٹیررسٹ. تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے. تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی، اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر 1 جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 245 کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ شاید فوج کو بلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ آ کے سارا انتظام و انصرام جو ہے وہ سنبھالے. ایسا نہیں ہے. 245 جو ہے اس میں فوج جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ، ان ایڈ آف سول اتھارٹیز آتی ہے، اور وہ انڈر دی اتھارٹی آف جو ہے وہ سول انتظامیہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس میں جس طرح سے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے یا رینجرز کو بلایا جاتا ہے، اسی سیم پیٹرن پہ جو ہے وہ، کیونکہ پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کچا کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہے، جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف. لیکن وہ ڈاکو جو ہیں، ان ڈاکوؤں نے تو کبھی نہ کوئی 60 ارب کی ڈکیٹی کی ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ جگہوں کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ یا کوئی حملہ کیا ہے. تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا. ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں. ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے گا. تو اس لیے پنجاب کے پاس بھی فورس کی کمی تھی اور اس لیے مزید رینجرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، جبکہ رینجرز کی فورس جو ہے وہ اس سے زیادہ اور نہیں دی جا سکتی تھی. اور اسی طرح سے آئی سی ٹی میں بھی تو فوج کو جو طلب کیا گیا ہے، دے ہیو ٹو ورک انڈر دی اتھارٹی آف سول گورنمنٹ. اسما شوکت پبلک ٹی وی سے. سر مجھے یہ بتائیے گا، ساری سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہو گئے اور اداروں کے درمیان اختلافات بہت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں، دیکھیں، اس میں آمنے سامنے والی بات آپ دیکھیں، کل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا، ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں. تو کل جو ہائی کورٹ نے کیا، ہائی کورٹ نے جس طرح سے 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ اینگل سے ان کو
جو ہے وہ بیل دی تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ بلینکٹ ریلیف مل گیا ہے تو آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جانا آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے. اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے. تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی، اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ رہا ہوں.